اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لوائی الحمد والمقام المحمود النبی المؤید المصطفى الامجد سیدنا و مولانا ابی القاسم مصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقط قال اللہ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدر جلسہ محترم الحاج اسماعیل ہارون اشرفی صاحب، جمعیت مسلمین کے تمام ذمہ داران، اسٹیج پر تشریف فرما سرزمین ممرہ کے تمام شعبہ حیات کے نمایاں افراد، یا اسے یودھا بھی کہا جائے تو یہ ہندی شبد ہمارے لیے اور ان کے لیے باعث افتخار ہوگا۔ یہ چند لمحوں کی بارش اگر ہمارے حوصلوں کو توڑ رہی ہے تو ہم اس نبی کا جشن منانے کے لیے اٹھے ہیں جو تیروں کی بارش میں پرچم توحید بلند کر رہا تھا، اور اگر وہ جوش و جذبہ ہمارے اندر نہیں دکھائی دے رہا ہے تو ہم عید میلاد النبی منانے والے ضرور ہیں لیکن نبی کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے والے نہیں۔ یہاں سے بات ہے جو لوگ کھڑے ہیں کرسیاں ان کے لیے ہے، انتظامیہ نے کرسی بھیجی ہے اور اللہ نے آیت الکرسی بھیجی ہے، یعنی آپ کے قدموں میں کرسی ہے اور سروں پہ آیت الکرسی ہے، اور جنہیں یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں انہیں کائنات کی کوئی طاقت کبھی پست نہیں کر سکتی، رسوا نہیں کر سکتی، ذلیل نہیں کر سکتی، شکست نہیں دے سکتی، مٹا نہیں سکتی۔ یہ تمام چیزیں ہمیشہ مان کے چلیے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس گھرانے کو کہ جو محترم ہارون اشرفی صاحب بانی جلوس میلاد النبی کا گھرانہ ہے، پورے تن من دھن کے ساتھ یہ جلوس کی تیاریاں کرتے ہیں، اور جو اس کی روحانی قیادت کے ذمہ دار ہارون اشرفی صاحب کے بعد شہید راہ مدینہ جن کا لقب ہے حضرت انوار اشرف مصنع میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی قیادت اور ہارون اشرفی صاحب کا انتظام جب یہ دونوں ملا تو جس طرح سے شریر اور آتما، جسم اور روح ملتے ہیں تو حیات انسانی کہلاتا ہے، اسی طرح جب ان کی خدمتیں ملی تو عید میلاد النبی بن گیا۔ تھوڑا تھوڑا سا بولتے بھی رہیں اس لیے کہ یہ وہ جشن ہے کہ جس کا استقبال سبھی فرقہ اسلامیہ کو کرنا چاہیے، مگر افسوس یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آتے ہی جیسے چاند میں چمک بڑھ جاتی ہے، سورج میں تابانی بڑھ جاتی ہے، ستاروں میں رونق بڑھ جاتی ہے، زمین بہار کا رخ اختیار کر لیتی ہے، وجود انسانی کروٹیں لینے لگتا ہے، اسی طرح فتووں کی دکانیں بھی گرم ہو جاتی ہیں۔ اور راحت اندوری مرحوم نے کہا تھا سب کو رسوا باری باری کیا کرو، ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو، اس لیے کہ آج اس نبی کی آمد ہے جو اگر نہ آیا ہوتا تو نہ مفتیوں کو فتوے ملتے، نہ ہمیں شریعت ملتی، نہ کائنات کو نظام ملتا، نہ انسانیت کو قرآن ملتا، نہ کائنات میں امن و ہستی ہوتی۔ یہ تمام چیزیں اسی نبی برحق کے قدموں کی برکت کا نتیجہ ہے۔ میں جب یہاں جلوس پہنچ کر تبدیل ہوتا ہے اس جلسے میں تو اس وقت یہ جلسہ بتاتا ہے کہ دودھ کتنے ہے اور ملائی کتنی ہے۔ راستے بھر دودھ پکتا رہا،
جب یہاں پہنچا تو کریم بن کے آیا اور کریم ہی دودھ کا حاصل ہے. جب یہاں یہ جلوس پہنچتا ہے تب پیغامات جاتے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے اداروں کو، انجمنوں کو، تنظیموں کو، انفرادی طور پر لوگوں کو جو نوازا گیا، یہ تمام چیزیں میرے سامنے ہمارے بھائی جناب خالد اشرفی صاحب اور میرے بھائی جانب یمین و یسیر جسے کہتے ہیں علی عباس وفا صاحب، یہ دونوں مل کر اس جلوس کا آغاز کرتے ہیں. اور کل سوشل میڈیا سے لے کے میڈیا تک جو اس کی فراوانی دیکھیں گے، اس جلوس کمیٹی کے میڈیا انچارج علی عباس وفا صاحب آپ انشاءاللہ اسے دیکھیں گے. میں فقط چند لمحوں میں پیغام دینا چاہتا ہوں. شاید لوگوں نے بارش بہانہ بنا کر جانے کی کوشش کی، لیکن بارش نے رک کے کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ سرکار مدینہ کے لیے رکے ہیں تو بارش رک جائے گی. اور بارش رک کے کہہ رہی ہے کہ سب کچھ رک سکتا ہے مگر ذکر سرکار مدینہ نہیں رک سکتا. یہ اس کی دلیل ہے. ہم نے کیا جانا، ہم نے کیا پہچانا؟ ہم تو امتی ہیں، گنہگار ہیں. ہم امتی ہیں. حلال و حرام میں تمیز نہیں ہے، کیونکہ حرام و حلال پر کوئی لیبل نہیں ہوتا. حرام و حلال کے بیچ ایک ہی چیز تمیز کرتی ہے اور وہ ہے خوف خدا اور اطاعت رسول. جسے یہ چیزیں حاصل ہو جائے اسے پتہ چلنے لگتا ہے حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، فرض کیا ہے، مستحب کیا ہے، سنت کیا ہے. یہ تمام چیزیں تو ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے، ہماری آپ کی بساط کیا ہے. جس کے ہاتھوں پر آ کر سنگریزے کلمہ پڑھتے ہوں، یہ پتھر ہاتھوں پہ آ کے بولتے ہوں، یہ بول کے بتاتے ہیں کہ ہر پتھر میں، کیونکہ قرآن پاک آپ باقاعدہ سورہ جمعہ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں. امام صاحب کے پیچھے جب آپ جمعہ ادا کرنے جاتے ہیں تو سورہ جمعہ کا آغاز ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو بھی زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. سرکار مدینہ نے اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے ہاتھ پر کنکر اٹھایا ہی اس لیے تھا کہ کل تمہیں شک نہ ہو کہ یہ کیسے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ویسے ہی کرتے ہیں جیسے میرے ہاتھ میں میرا کلمہ پڑھتے ہیں. یہ چیزیں سمجھانے کے لیے ماشاءاللہ آپ کی صدائیں بلند ہیں. پیچھے تک مجھے اس کا کوئی ملال نہیں ہے. حالانکہ میں نے آج اس جلوس میں پہنچانے کے لیے خود کو کل رات میں نے جموں میں خطاب کیا، جموں اینڈ کشمیر میں، اور آج کی فلائٹ سے 5 بجے میں یہاں اترا اور ممرہ کے راستوں کو مسدود طے کرتا ہوا اپنے حوصلوں کے ساتھ یہاں پہنچا. جب مقصد تھا ذکر رسول تو راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنی. اپنی زندگی میں رسول کو شامل کر لو، کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اس میں محمد تعویذوں کی تعویذ ہے، اس میں محمد حفاظت کی حفاظت ہے. اگر یہ نام ذہن و دل میں محفوظ ہے تو خدا کی قسم کائنات کا کوئی ذرہ تمہارا بال بیگا نہیں کر سکتا. میں اتنا عرض کروں کہ ہم امتی ہو کر کے ہم دور قریب ہو جایا کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ وہ نبی ہیں کہ جن سے اپروول آدم نہ لے تو نبی نہ رہ جائے، نوح اپروول نہ لے تو نبی نہ رہ جائے، ابراہیم اپروول نہ لے تو نبی نہ رہ جائے، موسیٰ اپروول نہ لے تو نبی نہ رہ جائے، عیسیٰ اپروول نہ لے تو نبی نہ رہ جائے. یہودیوں نے موسیٰ کو مانا، موسیٰ نے بھی کہا میرے بعد ایک محمد آئے گا. عیسائیوں نے عیسیٰ کو مانا، عیسائیوں نے بھی کہا، عیسیٰ نے بھی کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اللہ اکبر. شرما کے نہیں، سرکار مدینہ کا صدقہ ہے یہ دونوں ہاتھ. اگر وہ نہ ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی. سلامت رہے، آباد رہے. زیادہ وقت لینا مقصد نہیں ہے، اس لیے کہ آج یہاں تک پہنچتے پہنچتے جس طرح سے ہم گزرے ہیں، میں فقط اتنا کہہ دوں کہ اوروں سے شرف یہ سرکار مدینہ ختمی مرتبت وہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے اور یہ تیسرا سورہ ہے. پہلا سورہ سورہ ہم، دوسرا سورہ سورۃ البقرہ، تیسرا سورہ سورۃ آل عمران. سورۃ آل عمران میں یہ آیت موجود ہے کہ جب اللہ عالم
انوار میں تمام انبیاء کو نبوتیں تقسیم کر رہا تھا تو اس کنڈیشن کے ساتھ تقسیم کر رہا تھا کہ اس شرط کے ساتھ تمہیں نبی بنایا جا رہا ہے کہ جب میرا آخری جائے تو اس کی تصدیق بھی کرنا، اس پر ایمان بھی لانا، اس کی نصرت بھی کرنا۔ ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اگر عیسیٰ، موسیٰ، یہ تمام انبیاء سرکار مدینہ پہ ایمان نہ لائیں تو قرآن کہتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ فاسق ہو جائیں۔ ارے جس نبی سے ہٹ کے نبوتیں فاسق ہو جائیں اس نبی کو چھوڑ کر امت کی حیثیت کیا؟ میں کیا کروں، میں کہاں تک آپ کے حوالے کروں یہ جملے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا یہ جتنے ہاتھ نہیں اٹھاتے نا کل حکیم صاحب کے جائیں گے معجون مانگنے۔ سب سے بڑا معجون نام محمد ہے جو بزرگی کو جوانی عطا کرتا ہے۔ بھائی زلیخا کو یوسف کے عشق میں بڑھاپے میں جوانی دی گئی تھی، اس یوسف نے زلیخا سے کہا تھا کہ تم نے تو مجھے دیکھا ہے، اگر اسے دیکھتے کہ میرا حسن جس کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، رضا بھائی تشریف لائیں، سلامت رہا۔ یہ صدقہ ہے حسن یوسف، صدقہ ہے نالین محمد کا، حسن یوسف صدقہ ہے مرتب محمد کا۔ محمود سروش اسی بمبئی میں ادب کی دنیا کا بہت بڑا قد گزرا ہے، انہوں نے اپنے 4 مصروں میں اپنے 2 شعر میں جو بات کہی ہے نا، خدا کی قسم آج اس میلاد النبی کے مرکزی جلسے تھے، جلوس ہو چکا، جلوس آپ نے پہنچا دیا، جلوس ضرورت تھا، جلسہ مقصد ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہی اتنا فرق ہے، اس لیے ضرورت تو سب اپنی پوری کرنے آ جاتے ہیں، جو مقصد پہ باقی رہ جائے وہی چنا جاتا ہے۔ تو محمود سروش نے کہا تھا سرکار مدینہ کی نعت میں 4 مصرے فرمائے تھے، اوروں سے شرف ان کا ملا یا نہ ملا۔ اوروں سے شرف ان کا ملا یا نہ ملا، کونین میں ایسا کوئی آیا نہ ملا۔ اوروں سے شرف ان کا ملایا نہ ملا، کونین میں ایسا کوئی آیا نہ ملا۔ ارے دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملا۔ دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بڑی چیز ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سایہ نہ ملا۔ جس کے سائے کو کائنات ترس جائے اس کا ثانی ڈھونڈے گی، کوئی بنایا ہی نہیں قدرت نے جس کا ثانی، وہ سرکار مدینہ کی ذات والا سے بات ہے۔ کہ دنیا میں جتنی چیزیں خلق ہوئی، پیدا ہوئی ہیں، کریٹ ہوئی ہیں، جو چیزیں، ان تمام چیزوں کو شے کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے اشیاء۔ شے یعنی چیز، چیز شے۔ بھئی تم کیا شے ہو؟ اکثر ہم باتوں میں کہتے ہیں نا خالی صاحب تم کیا شے ہو؟ تو کل شیء احصیناہ فی امام مبین، قرآن نے بھی شے کہا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پہ قادر ہے۔ تو جتنی شے ہے، شاعر نے کہا ہر ایک۔ بھئی آپ جانا چاہتے ہیں تو گھبرا کیوں رہے ہیں؟ میرے پاس ٹوپی ہے، پگڑی نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ میں ٹوپی خود پہنتا ہوں، پہناتا نہیں ہوں۔ ڈر ان سے لگتا ہے جو ٹوپی پہناتا ہے۔ بڑی توجہ رہے، ہر ایک شے کا کوئی ہے خالق۔ اب آپ توجہ رکھیں گے، یہ شعر میں یہیں پر دیکھوں گا کہ مجھے 2-3 منٹ اور بولنا ہے یا یہی رک جانا ہے۔ یہ شعر سنیے گا، ہر ایک شے کا کوئی ہے خالق، خالق پیدا کرنے والا، کریٹر، اسے کہتے ہیں خالق۔ اللہ نے اپنے کو خالق نہیں کہا، اللہ نے اپنے آپ کو قرآن حکیم میں 3 چیزوں سے پہچنوایا۔ ایک خالق یعنی خلق کرنے والا، اور ایک مصور یعنی تصویر بنانے والا۔ یہ کہا هو الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے۔ تو جب مفسرین سے پوچھا گیا خالق
تو کہا خالق کہتے ہیں شے سے شے بنانے والے کو. مٹی بھی ایک شے تھی، پانی بھی ایک شے. جب مٹی اور پانی کو ملا کے گوندا تو آدم بنا دیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. تو اللہ نے کہا کہ میں آدم کا خالق، لیکن آدم بنے شے سے. کہے سے بنے؟ شے سے. یعنی پانی تھا، مٹی تھی، گوندا گیا، خمیر کیا گیا، آدم بنا دیے گئے. تو آدم کو بنا کے اللہ ہے خالق. ہم جتنے دنیا میں پیدا ہو کے آتے ہیں نا، یہ آج کی مشینیں جو دیکھ کر کے چیک کر کے، مشینیں کیا کرتی ہیں؟ ایکس رے کرانے آپ جاتے ہیں، ایکس رے کیا کرتا ہے؟ ایکس رے کی مشین اپنی جگہ پہ ہے، وہاں وہ بٹن دباتا ہے اور ایک نور کی شعاع نکلتی ہے، وہ سینے کو جا کے ٹچ کرتی ہے اور پورا فوٹو لے کے بتا دیتی ہے تم یہ ہو. جب ایک مشین کا نکلا ہوا نورانی سلسلہ سینوں کے اندر تک کو دیکھ لیتا ہے تو جسے اللہ نے نور کامل بنایا ہو. اب آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کروں؟ لمبی تقریر نہیں کر سکتا. میرے سامنے ایک سمجھدار مجمع ہے جو ایک ایک لفظ پر توجہ دے رہا ہے. وہ خالق ہے اللہ، وہ باری. مصور، مصور کسے کہتے ہیں؟ یعنی ماؤں کے پیٹ میں تصویر بنانے والا. اللہ تعالیٰ کے القاب میں قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، چھٹا سورہ. میں نے تیسرا سورہ انعام بتایا، چوتھا سورہ ہے نساء، چھٹا سورہ ہے، میں نے ابھی نام دیا، کوئی تو بتائے، انعام. سورۃ الانعام. ارشاد ہے وہ الخالق الباری المصور. وہ خالق ہے. خالق اس لیے ہے کہ وہ شے سے شے بناتا ہے. مصور اس لیے ہے کہ آدم سے صبح قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے سب کی ماؤں کے پیٹ میں تصویر بناتا ہے، اس لیے وہ مصور ہے. یہ کیمرے والے مصور نہیں. یہ جو ماؤں کے پیٹ میں کتنا اندھیرا ہوتا ہے، اس اندھیرے میں جو تصویر بناتا ہے وہ خالق ہے. اور ایسی بناتا ہے نا کہ قیامت تک جتنے بنتے جائیں گے سب کی شکلیں الگ ہوں گی. اس لیے دنیا کی جب ہر آئی ڈی فیل ہو جاتی ہے تو فوٹو آئی ڈی مانگی جاتی ہے. یعنی آپ سوچیں یہ اللہ کا کتنا بڑا، خدا کی قسم. اور اس کے بعد یہ ہاتھ کے انگوٹھے خالی، سب کے الگ، کسی کا ملتا ہی نہیں، میچ ہی نہیں کرتا. اس لیے اس نے اپنے کو مصور کہا اور اس کے بعد باری بھی کہا. جب مفسرین قرآن سے پوچھا گیا کہ باری کے معنی کیا ہے تو کہا جیسے اللہ پاک، آپ حضرات دیکھیں ہمارے بھائی صاحب آ رہے ہیں، انہیں شان ممرہ کہا جاتا ہے. فخر ممرہ، شان ممرہ کیا مطلب ہے؟ جب کوئی دوسرا تمہیں للکارے گا کہیں توہین کر کے تبھی تم بولو گے. پہلے سے اتنا بولو کہ کسی کو توہین رسالت کا موقع ہی نہ ملے. ابھی جب یہاں پہنچے بھائی صاحب شہزادہ شہید راہ مدینہ، دیکھیے اسپیچ کے بیچ بھی یہ کام ممرہ آ گئے اور ماشاءاللہ یہ شان ممرہ ہیں اور جتنے سامنے بیٹھے ہیں وہ جان ممرہ، اور اس لیے جان ممرہ ہیں کہ سرکار کے دیوانے ہیں. یہ دیوانگی یوں ہی نہیں ملتی. جب بھائی صاحب تشریف لائے تو میرے قریب آ کر کے جناب خالد اشرفی صاحب نے کہا کہ آپ اسپیچ جاری رکھیے، ان سے تھوڑا سا چھوٹ گئی ہے. تو میں نے یہ کہا یہی فرق ہے نماز میں اور ذکر سرکار میں کہ نماز قضا ہو جائے تو پھر پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ذکر سرکار قضا ہو جائے تو دوبارہ ادا نہیں ہوتا. بھائی یہ تو جو نماز پڑھتے ہیں انہی کی سمجھ میں آئے گا. نماز چھوڑ کے امتی رہنے والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نماز چھوڑ کے اپنے کو کہتے ہیں ہم سرکار کے امتی ہیں، یہ وہی ہے جیسے دیش کا انکم ٹیکس کھا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھارتی ہیں. یہ نماز چھوڑ کے ان لوگوں کی وہی مثال ہے. جب انکم ٹیکس کے چھاپے پڑتے ہیں، آج کل ویسے بھی چھاپوں سے ڈرا کر اتنے چھاپے پڑ رہے ہیں کہ لوگ ڈر ڈر کر، اور ظاہر ہے جن کے اوپر سرکار مدینہ کی محبت کی چھاپ ہونا وہ کسی چھاپے سے نہیں ڈرتے. میں دیکھیں کہاں بات کر رہا تھا. تو وہ خالق ہے کیونکہ شے سے شے بناتا ہے. وہ مصور ہے کیونکہ بطن مادر میں ماؤں کی شکم میں جتنے یہ پیدا ہو رہے ہیں نا
سب کی تصویر بناتا ہے. اس لیے اللہ کا ایک نام ہے مصور اور اللہ کا ایک نام ہے غنی. لیکن اللہ کے ناموں میں کہیں نام غریب نہیں ہے. کہیں پڑھا ہے الغریب؟ نہیں ہے. اس کا مطلب اللہ نہیں چاہتا کہ مسلمان غریب رہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ غربت ہم خود لاتے ہیں. قانون اسلام میں ہے، حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر تمہارے پہلو میں کوئی شخص بھوکا مل جائے تو یہ سمجھ لینا اس کا حق کسی نے کھایا ہے، اللہ نے بھیجا ہے. ایک مرتبہ سرکار مدینہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک شخص پیٹ پکڑ کے کراہ رہا ہے، لوٹ رہا ہے. لوگ قریب آئے، سرکار مدینہ نے کہا اس نے اوقات سے زیادہ کھا لیا ہے، اس لیے یہ تڑپ رہا ہے. اور آگے گئے تو دیکھا ایک اور شخص اپنا پیٹ پکڑے ہوئے تڑپ رہا ہے درد سے. کہا یہ بھوک سے تڑپ رہا ہے. کہا جب اسلام کے نظام میں گڑبڑی پیدا ہوتی ہے تو ایک کھا کے تڑپتا ہے، ایک بھوک سے تڑپتا ہے. سرکار اسی نظام کو درست کرنے آئے تھے، نہ یہ تڑپے نہ یہ تڑپے، یہ تڑپ. لہذا مسلمانوں، غربت پہ کبھی فخر نہ کرنا. غربت ایک کلنک ہے. حدیثوں میں یہاں تک آیا ہے نا کہ ہم غربت کو کفر قرار دے دیتے. اس سے اندازہ کریں کہ غریبی سے پیچھا چھڑانا ہے تو کام کرنا ہوگا، کاہل بن کے نہیں جینا ہوگا. ساری جوانی سو کے گزار دی، جب اولادیں پیدا ہوئی تب رزق تلاش کرنے چلے تو غربت نہیں تو کیا رحمت آئے گی؟ اس لیے جو جوانیاں ہیں وہ سو کے گزارنے کے لیے نہیں ہیں، یہ جوانیاں کام کرنے کے لیے ہے. اور اللہ نے جوانیوں میں وہ قوت دی ہے کہ پتھر کے جگر کو چیر کر اپنی روزی نکال لے. اس لیے ممرہ والوں، ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ راتوں کا جاگنا اور دن میں تادیر سونا، سب سے پہلے اسے چھوڑ دو. سرکار مدینہ معراج سے جو نماز لائے تھے وہ تحفہ معراج ہے. اس نے صبح میں تمہیں جگانے کی تلقین کی ہے. اگر سرکار کے اسی حکم پر عمل کر لو تو آج دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی. ارے ایک شخص نے سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کی. ایران کے صدر نے یوئنو میں قرآن اٹھا کر لے جا کر کے بتایا ہے کہ تم قرآن چلاتے رہو، ہم اقوام متحدہ میں قرآن کو اٹھا کے بتائیں گے کہ قرآن کی حکومت ہے. وہاں سے یہودی بھاگتا ہوا جا رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. اس سے ایک بات پتا چلی، جس طرح تعویذ دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے ویسے ہی قرآن دیکھ کے یہودی بھاگتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ آواز نکال لیجیے. نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اچھا ایک بات بتائیے، شب برات میں بہت سے لوگ پٹاخے بھی چھوڑتے ہیں. اس میں اگر برسات میں کوئی پٹاخہ گیلا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں ہٹاؤ یہ کام کا نہیں رہا. اس کا مطلب جو پٹاخہ بولے وہی کام کا ہے. تو میلاد النبی میں پٹاخوں کی طرح بولا کرو، ورنہ گیلے ہو کے چپ رہے تو کام کے نہیں رہ جاؤ گے. بڑی خوبصورت. لہذا بولتے رہا کرو، دنیا پر یہ واضح کرو. تو وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے. جب مفسرین سے پوچھا گیا کہ باری کے معنی کیا ہے تو کہا جیسے خالق شے سے شے بنانے والا ہے، مٹی ہے، پانی ہے، آدم بنے. یہی تو کہا تھا نا میں نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت آدم کے کریشن پر، ان کی خلقت پر اپنا اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہا انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. تو مٹی کا نام لے کے بتایا نا کہ ایک بشر بنانے والا ہوں. کائنات میں فقط سرکار مدینہ ہے جن کو بنا کر اللہ باری ہے. کیوں؟ کیونکہ باری اسے کہتے ہیں جو لا شے سے شے بنا دے. جب کائنات میں کوئی شے نہ تھی تو اللہ نے لا شے سے نور محمد بنا دیا. اور جب وہ نور ہماری دھرتی پر یہ شریر اڑ کے آیا تو ہم نے میلاد النبی بنا دیا. اگر گنبد خضرا کے نیچے شریر سو جائے تو نبوت کا انکار نہ کر دینا، کیونکہ وہ عالمین کا نبی ہے. تمہاری دھرتی سے ہٹے گا تو عالم لاہوت میں ہوگا، عالم ہاہوت میں ہوگا، عالم جبروت میں ہوگا، عالم ملکوت میں ہوگا، عالم نور میں ہوگا، عالم حیا میں ہوگا،
عالم غیرت میں ہوگا، عالم علم میں ہوگا، عالم تدبر میں ہوگا، عالم تفکر میں ہوگا. اتنے عالم ہے نا کہ زندگیاں ختم ہو جائے گی، مر جاؤ گے، فقط عالمین نہیں گن سکتے. تو جب تم عالمین نہیں گن سکتے تو عالمین کی رحمت کیسے سمجھ سکتے؟ اور یہی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو زیادہ دیر آگے نہیں بڑھاؤں گا، یہیں پر کہ اللہ نے اس نور کو خلق کیا اور خلق کر کے اس پر پیکر بشری اٹھا دیا. پیغمبر کا جسم، یہ نور پر شریر جو اللہ نے چڑھایا تو بھی سایہ نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ اندر کا نور اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کے آگے خاک کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ ہے فلسفہ سرکار مدینہ کا سایہ نہ ہونے کا. نور اتنا طاقتور ہے کہ مٹی اس نور کی شعاع کو روک نہ سکی، لہذا مٹی کی کوئی حقیقت نہیں. تو جس کے آگے مٹی کی کوئی حقیقت نہ ہو، مٹی کے بیٹے اگر مخالفت کر لیں تو اس کا کیا بگڑے گا؟ اسی لیے آئیے ہم سب مل کر اسے سلام کریں جو بے کسوں کا پالن ہار ہے، اس مصطفیٰ کو سلام. جو یتیموں کا غم گسار ہے، اس مصطفیٰ کو سلام. جو یتیموں کا پاسباں ہے، اس مصطفیٰ کو سلام. جو بیواؤں کا نگہدار ہے، اس مصطفیٰ کو سلام. جو کائنات کا ذمہ دار ہے، اس مصطفیٰ کو سلام. جو خدا کا حبیب و محبوب ہے، اس مصطفیٰ کو سلام. جو فاطمہ کا بابا ہے، اس مصطفیٰ کو سلام. جو حسنین کا نانا ہے، اس مصطفیٰ کو سلام. جو علی کا آقا ہے، اس مصطفیٰ کو سلام. جو باوفا اصحاب کی جان ہے، اس مصطفیٰ کو سلام. جو کائنات کی آبرو ہے، اس مصطفیٰ کو سلام. جو عرش کی بقا ہے، اس مصطفیٰ کو سلام. جس کی نالین چومنے عرش بےتاب ہو، اس مصطفیٰ کو سلام. ساری دنیا مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. عرش کی طرف دیکھنے والوں کبھی نگاہ کی کہ اللہ نے معراج پر جوتیوں سمیت بلایا ہی اس لیے تھا کہ دنیا دیکھ لے کہ کائنات کی ہر بلندی مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. اور مصطفیٰ اتنا بلند ہے کہ کوئی بلندی اگر سر اٹھا کے دیکھنا چاہے تو تاج پیچھے گر جائے گا، مصطفیٰ کا قد نہیں ناپ سکے گا. اس نبی کو سلام جو قداور ہے، اس نبی کو سلام جس نے ہمیں سلیقہ انسانیت بخشا. اس نبی کو سلام کہ جس نے ہمارے دھڑکتے ہوئے دل میں انسانیت کا پیار جگایا. اس نبی کو سلام کہ جس نے عرب اور عجم کو ایک کیا. اس نبی کو سلام. تقریروں میں علماء کہتے ہیں کہ جس نے کالوں اور گوروں کے فرق کو مٹایا. اس نبی کو سلام. کاش یہی علماء اسٹیجوں پر ہمارے مسلکوں کا فرق مٹا دیتے تو نبی کی دعائیں شامل ہو جاتی، تو اس وقت پھر یہاں سے سلام نہ جاتا، وہاں سے سلام آتا. کیونکہ کسی شاعر نے کہا ہے اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے. کسی بے کس کو جو پیغام اما دیتا ہے اٹھ کے ہر ذرے آفاق اذاں دیتا ہے. اس کو سرکار دو عالم کے سلام آتے ہیں، اس کو سرکار دو عالم کے سلام آتے ہیں، اس کو سرکار دو عالم کے سلام آتے ہیں جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں. آج یہی پیغام تھا. سب سلام کے لیے کھڑے ہو گئے. جس کے سلام کی یہ اہمیت ہے کہ شاہوں کو پیروں پہ قدموں پہ کھڑا کر دے کہ جب اس نبی کو سلام ہو تو کوئی شان ممرا ہو، جان ممرا ہو، شان کائنات ہو، جانے کائنات ہو. آدم بھی سب بستہ کھڑے ہیں، نوح بھی سب بستہ کھڑے ہیں. میر تقی میر کو کہنا پڑا وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. وہ آفتاب رسالت کو سلام، لاکھوں سلام، کروڑوں درود ہم سب کی طرف سے، سارے شرکاء کی طرف سے، آنے والے سارے غلاموں کی طرف سے، سارے آقا کے نوکروں کی طرف سے، آقا کے چاکروں کی طرف سے، پورے اسٹیج کی طرف سے، پوری کمیٹی کی طرف سے، زندہ مردہ جتنی بھی ہماری امت کے لوگ میلاد النبی مناتے ہوئے دنیا سے گئے ان سب کی طرف سے نبی رحمت کو سلام، بے پناہ سلام. آئیے اپنی جھولیوں کو پھیلا دیں سرکار مدینہ کے آگے جو کائنات کا پالنے والا ہے. آقا ہمارے بیچ سے نفرتوں کا خاتمہ فرما دے. آقا ہم آپ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. جب سارے کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے
तो सरकार मदीना हमें इतनी ताब दे दीजिए कि हम मिलजुल करके फिरकों की हर दीवार को गिराकर आपके कलमे को साए में रखकर शिया सुन्नी हर एक को गले लगा सके, फतवों को पीछे रख करके सरकार के कुरान को सामने रखें और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के परचम को आम करें। इसलिए कि जब इत्तेहाद होगा तब ईसाइयत लर्जेगी, तब यहूदियत लर्जेगी और देख कर कहेगी जिनके उम्मतियों का ये आलम है उस नबी का क्या आलम होगा। आइए हम हाथों को फैला कर कहें, इनमें जितने बेरोजगार हैं सरकार मदीना का सदका परवरदिगार सबको रोजी इनायत फरमा, जो रोजगार से हैं उन्हें बरकत इनायत फरमा, जो सियासत की दुनिया में रहकर कौम की खिदमतें कर रहे हैं उनके हाथों को मजबूत फरमा, जो समाज में रह करके समाज के उलझे हुए केसों को सुलझा रहे हैं सरकार मदीना का सदका, उनकी नालैन पाक का सदका, उनके अमामे मुबारक का सदका, उनकी कमली का सदका, उनके गोशे पाक की इबा का सदका, उस चादर का सदका जिसमें पंजतन समा गए थे परवरदिगार, उस चादर के सदके सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी हाजतों को कबूल फरमा। सब जो यहाँ खड़े हुए तेरी बारगाह में सब कुछ रखते हुए भी तेरे दर के फकीर हैं, ए सरकार मदीना आज परवरदिगार की बारगाह में फकत एक इशारा कर दीजिए, क्योंकि आपका एक इशारा तकदीरों को बदलता है। हमारा मुकद्दर बदल दीजिए, हमारी तकदीर बदल दीजिए, हमारे मूरा को तो अमन माहौल अता कीजिए, एक हर एक को शीरो शकर बना दीजिए। ए मौलाए दो जहान, ए आकाए नामदार, आपकी बारगाह में ये फकीर झोलियां फैलाए हुए खड़े हैं और इस उम्मीद के साथ खड़े हुए हैं कि आप हमें मायूस नहीं करेंगे और यकीनन हम जिस तरह भी थे जैसे भी थे आपकी आमद पर हमने रोशन किया है घरों को, और हम क्या करते उस खुदा के सामने जिसने आपके सदके में सूरज चमका दिया, चांद चमका दिया, सितारे चमका दिए, आज उसी का सदका मांग रहे हैं परवरदिगार इन सब की तकदीरों को रोशनियों की तरह चमका दे, आफ्ताब महताब की तरह चमका दे। ईद मिलादुन नबी कमेटी के जितने जिंदा मुर्दा अरकान हैं परवरदिगार सब कुछ छोड़कर तेरे नबी के दिन आए हैं, सबकी हाजतों को पूरा फरमा दे। ए परवरदिगार हमें इस नबीयत पाक के मोहरे नबूवत पर बैठने वाले हसनैन करीमैन का सदका दे दे, इसलिए कि हसनैन करीमैन को पैगंबर ने अपना फख्र बनाया है। उनके सदके में आज जितने यहाँ मुज्तमा हुए हैं, पहले हमारे खालिद अशरफी साहब सोचते थे कुर्सियां खाली रह गई हैं, लेकिन आप स्टेज पर होते तो देखते कुर्सियां कम पड़ गई हैं। ये कुर्सियों का कम पड़ना दलील है कायनात कम पड़ जाए अगर मुस्तफा के उम्मती एक जगह जमा हो जाए। यह है परवरदिगार आज हम तेरी बारगाह में ये सारी दुआएं लेकर के हाजिर हुए हैं, हमें मायूस न फरमाना, यहाँ सब की झोलियों को भर देना और सब झोलियां अपनी भर के ले जाएं, किसी को मायूस न करना। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दुरूद शरीफ ऐसा गूंजे कि कायनात के कुश्तियों तक, आसमान के मलाइक तक आसमान की तनाबें खींच कर जमीन की तरफ देखें कि ये कौन है जो हमसे बेहतर दुरूद पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। Gracias.